أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اسماء کنایات وہ اسما ہیں جو کسی مبہم اور غیر معین امر پر دلالت کرتے ہیں۔ دیکھیے اسماء کنایات میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے، کنایا کے معنی ہے شک کا ہونا، تو وہ اسما ہے جو کسی مبہم یعنی ایسی چیز جس میں شک ہے یا غیر معین۔ اب جو چیز معین نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں آپ کو کنفرمیشن نہیں ہے، تو اس چیز میں تو شک ہی ہے۔ تو مبہم یعنی جس میں شک ہے یا تو جو چیز معین نہیں ہے اس امر پر دلالت کرتے ہیں، یعنی کوئی کام ہو یا کوئی نام ہو، کوئی چیز ہو۔ تو اسماء کنایات وہ ہے جو کسی مبہم یعنی کہ جس میں شک پایا جا رہا ہے اور غیر معین امر پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کم، قضا۔ کنایا ہے عدد سے، یعنی کم اور قضا یہ دو اسماء کنایا ایسے ہیں کہ جب آپ گنتی کی بات کر رہے ہوں، جیسے 1 2 3 4، اب گنتی جو ہے وہ تو لاتعداد ہے، وہ کہیں تک بھی چلی جا سکتی ہے۔ تو جب کسی چیز کی گنتی کے بارے میں ہو، جیسے کتنے لوگ ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے گھر ہیں، تو اس میں آپ کم اور قضا کا استعمال کر سکتی ہیں کتنا لفظ کے لیے۔ اور کیتا اور زیتا کنایا ہے بات سے، یعنی جب کوئی بات آپ کر رہی ہوں، بات میں کہا جاتا ہے کہ یہ بات کب ہوئی، کیسے ہوئی، کتنے دن ہو رہے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ کے لیے کیتا اور زیتا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جب گنتی کی بات ہو تو کم اور قضا، اور جب کوئی بات ہے تو وہاں کیتا اور زیتا۔ مرکب بنائی جیسے احدہ عشرہ، یعنی یہ احدہ عشرہ جو ہے یہ احد و عشرون تھا، واو کو حذف کر دیا گیا، اور احدہ عشرہ یہ پورا قاعدہ مرکب بنائی میں آپ سبھی پڑھ چکی ہیں۔ آگے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل نمبر 6، اسم منصوب۔ منصوب یعنی نسبت ہو جس کی کسی چیز کے ساتھ، اسم منصوب یعنی ایسا اسم جو کسی چیز کی طرف منصوب ہے، کسی چیز سے اس کی نسبت ہے۔ اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یاء مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب یا صفت نسبتی کہتے ہیں۔ جیسے ہم سبھی خواجہ غریب نواز کو اجمیری کہتے ہیں، تو اجمیری تو کسی جگہ کا نام نہیں ہے، جگہ کا نام ہے اجمیر۔ غوث پاک کو بغدادی کہتے ہیں، جگہ کا نام ہے بغداد۔ تو ان کے آخر میں جو یا لگائی جا رہی ہے، اسی یا کو یاء نسبتی کہا جائے گا، صفت نسبتی کہا جائے گا، کیونکہ یہ یا جب لگ گئی ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بغداد کے رہنے والے ہیں یا پھر وہ اجمیر کے رہنے والے ہیں۔ تو یاء مشدد جیسے بغدادیون کہیں گی، اجمیریون کہیں گی، یا اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب یا صفت نسبتی کہتے ہیں۔ اسم کے آخر میں یاء نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے۔ جیسے میں بتائی بغدادیون، بغداد کا رہنے والا، یا بغداد کی پیدا کی ہوئی چیز، یعنی کوئی چیز اگر بغداد میں بنائی گئی ہے پہلی مرتبہ تو اس کی نسبت بغدادی کر کے اس کو پکارا جائے گا۔ اور ہندیون، ہند کا رہنے والا یا ہند کی پیدا کی ہوئی چیز۔ صرفیون، علم صرف کا جاننے والا۔ نحویون، علم نحو کا جاننے والا۔ ذیل میں نسبت کے چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں۔ پہلا ہے الف مقصورہ، جب کلمہ میں تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل جاتا ہے۔ دیکھیں الف مقصورہ کیا ہے؟ یا کے اوپر جو کھڑا زبر ہوتا ہے اسی کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ جیسے عیسیٰ سے عیسویون اور مولا سے مولویون، یہ کیا بتایا گیا؟ الف مقصورہ جب کلمہ میں تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل جاتا ہے۔ عیسیٰ میں آپ دیکھیں عین یا سین، سین پر کھڑا زبر ہے تو اسی کو الف مقصورہ کہا جا رہا ہے۔ تو اب یہ تیسری جگہ پر ہے،
یا تو کہا جا رہا ہے کہ چوتھی جگہ پر، تو تیسری یا چوتھی جگہ پر اگر الف مکسورہ آ جائے کسی کلمہ میں تو پھر اس کو وہ جو الف ہے اس کو واو سے بدل دیں گے. جیسے یہاں عیسیٰ ہے تو عیسویٌ ہو گیا، سین کے بعد الف تھا، یہاں پر کھڑا زبر تھا تو سین کے بعد یہاں واو لگایا گیا. اسی طرح مولا سے مولویٌ، اور اگر الف مقصورہ پانچویں جگہ ہو تو گر جاتا ہے. جیسے مصطفیٰ سے مصطفیٌ، مصطفیٰ میم صاد تا فا، اور فا کے بعد یہ کھڑا زبر جس کو الف مقصورہ کہا جا رہا ہے. تو یہ پانچویں جگہ پر آیا، تو پانچویں جگہ پر جب آئے گا تو گر جائے گا. جیسے مصطفیٌ ہو گیا، یہاں فا پر زیر اور یا پر تشدید ہو گیا، یہاں سے جو الف مقصورہ تھا یعنی کھڑا زبر وہ گر گیا. دوسرا الف ممدودہ کے بعد والا حمزہ، الف ممدودہ کے بعد والا حمزہ یعنی ایسا الف جو کہ مد ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، واو سے بدل جاتا ہے. جیسے سماعن سے سماویٌ. اب آپ یہاں دیکھیں یہ الف جو ہے یہ تو مد ہے نا، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہ الف مدہ ہے، اسی کو الف ممدودہ یہاں کہا جا رہا ہے. الف مدہ کو الف ممدودہ کہا جا رہا ہے. اور کیا بتایا گیا؟ الف ممدودہ کے بعد والا حمزہ. اب یہ الف ممدودہ جو ہے، الف مدہ جو ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، اس کو واو سے بدل دیا جائے گا. تو سماعن سے یہ ہو گیا سماویٌ. اور یا جو ہے سب کے آخر میں، یہ یا اس میں منصوب بنانے کے لیے لگایا گیا ہے. بات سمجھیں اس کو، جو اوپر آپ نے پڑھا یا نسبتی لگائی جائے گی جس سے پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے، تو یا لگایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو سماعن سے سماویٌ یعنی آسمان والا، بیضاء سے بیضاویٌ. جس اسم میں یائے مشدد پہلے ہی سے موجود ہو وہاں یائے نسبت لگانے کی ضرورت نہیں. اب جس اسم کے آخر میں یا پہلے سے موجود ہے، یائے مشدد، دیکھیں یہاں یائے مشدد ہے نا، بیضاویٌ، سماویٌ، مصطفیٌ، عیسویٌ، سب میں یائے ممدودہ یائے مشددہ ہے یعنی یا پر تشدید ہے. تو جس اسم کے آخر میں پہلے ہی ہو یا پر تشدید تو وہاں یائے نسبت لگانے کی ضرورت نہیں. جیسے شافعیٌ ایک امام کا نام ہے، اور شافعیٌ مذہب شافعی رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں. دیکھیے امام شافعی ہیں ایک امام، اسی طرح امام اعظم ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں اور امام مالک ہیں. تو 4 امام ہیں یہ ہمارے مسلک کے، جن کے مسلک پر، جن کے مسائل پر ہم عمل کر رہے ہیں. تو ہم امام اعظم کے مسئلے پر عمل کرتے ہیں تو ہم حنفی کہے جاتے ہیں، اور امام شافعی ان کا نام ہی شافعی ہے. اب یہاں پہلے سے ہی یا پر تشدید موجود ہے تو یہاں دوبارہ آپ کو یا پر تشدید لگا کر کے ایک دوسری یا لانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور شافعی کبھی امام کو بھی کہا جائے گا اور کبھی امام کے ماننے والے کو بھی کہا جائے گا. یعنی اگر آپ بات کر رہی ہیں امام کی تو بھی شافعی کہیں گے، اور اگر آپ بات کر رہی ہیں ان لوگوں کی جو امام شافعی کو ماننے والے ہیں تو ان کو بھی شافعی کہیں گے. چوتھا ہے جب اسم میں تائے تانیث ہو تو وہ نسبت کے وقت گر جاتی ہے. تائے تانیث یعنی مؤنث کی جو علامت ہے. جیسے کوفتن، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ نسبت کے وقت گر جاتی ہے. کوفتن، یہ تا ہے، یہ گر جائے گی اور ہو جائے گا کوفیٌ. آپ دیکھیں کوفیٌ. اور مکتن سے مکیٌ. ایسے ہی وہ اسم فعیلتن اور فعیلتن کے وزن پر ہو اس کی تا بھی گر جاتی ہے. اب فعیلتن کے آخر میں بھی دیکھیں تائے تانیث ہے، فعیلتن کے آخر میں بھی تائے تانیث ہے. اب ان دونوں کے وزن پر کوئی بھی چیز آ جائے، فعیلتن کے وزن پر کچھ آئے، فعیلتن، جیسے مدینتن، زبر زیر پیش دیکھیں سب کا مل رہا ہے. فعیلتن جیسے جوہینتن، زبر زیر پیش ان دونوں کا بھی مل رہا ہے. تو اب اگر فعیلتن یا فعیلتن کے وزن پر کوئی چیز ہے تو اس کا بھی تا گر جائے گا. جیسے مدینتن سے مدنیٌ، کیونکہ آپ کو یا لگانی ہے، یا نسبتی لگانی ہے
تو مدینتیون اگر کہیں گے تو یہ تو بگڑ جا رہا ہے نا، اسی لیے تا کو ہٹا کر مدنیون کر دیا جائے گا، اور جوہینتن سے بھی تا کو ہٹا کر جب یا نسبتی لگے گی تو جوہنیون ہو جائے گا۔ اور 2 بچے ہیں، پڑھ لیں ان کو بھی۔ 7ویں پر کیا ہے؟ 6 پر ہے، اگر یا چوتھی جگہ بعد کسرہ کے واقع ہو، اوپر بتایا گیا نا کہ تیسری یا چوتھی جگہ پر واقع ہو تو واو سے بدل دیں گے۔ اب کہا جا رہا ہے یا اگر چوتھی جگہ بعد کسرہ کے واقع ہو، یعنی چوتھی جگہ پر تو یا ہے لیکن یا سے پہلے زیر ہے، تو یا کو حذف کرنا اور واو سے بدلنا دونوں جائز ہے، جیسے دہلی سے دہلیون اور دہلویون۔ اب دہلی کے کوئی ہیں اگر تو ان کو دہلوی کہا جاتا ہے، جیسے ممتاز ہیں دہلی کی رہنے والی ہیں تو ان کو کیا کہیں گے کہ یہ دہلوی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دہلیون بھی کہتی ہیں واو نہ لگا کر کے، کیونکہ یا سے پہلے یہاں پہلے ہی زیر موجود ہے، تو یہ بھی طریقہ صحیح ہوگا۔ 7واں ہے، اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حذف کر دیا گیا تو نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے۔ اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی یعنی وہ حرف جو کہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا، جو کسی بھی لفظ کے لیے اصل ہو، جیسے اگر آپ کو کہنا ہے آسمان، تو آسمان کی عربی کیا ہے؟ سما۔ اب سما کے لیے سین، میم اور الف اور حمزہ، یہ 4 حرف جو ہیں یہ اصلی حرف ہیں، اس میں آپ زیادتی کر سکتی ہیں، جیسے سما آسمان ہوا۔ اب آسمان کی جمع قرآن میں ہے سماوات، یہاں زیادتی کی گئی ہے کیونکہ 7 آسمان ہیں تو جمع تو بتانا ہوگا، تو حرف اصلی جو بھی کسی لفظ کے لیے حرف جو ضروری ہے جس کو ہٹانے سے معنی بگڑ جائے گا۔ اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حذف کر دیا گیا تو نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے، جیسے اخن سے اخویون، کیونکہ اصل میں یہ جو اخن ہے یہ حمزہ خا اور واو ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بھائی۔ اخو کہتے ہیں بھائی کو، لیکن اس میں سے واو کو حذف کیا گیا تھا کیونکہ یہ جو ہے اسماء 6 مکبرہ ہے، یہ آپ آگے پڑھیں گی۔ تو ابھی فی الحال آپ یا نسبتی پڑھ رہی ہیں، اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر پہلے سے حرف اصلی کو حذف کیا گیا تھا تو اگر آپ کو یا نسبتی لگانی ہے، اس کو اس میں منصوب بنانا ہے، تو جو بھی حرف ہٹایا گیا ہے وہ حرف واپس آ جائے گا۔ تو یہ اخن سے اخویون ہو گیا، کیونکہ اصل میں حمزہ خا اور واو یہ اخو ہوتا ہے جس کا معنی بھائی ہے۔ اور ابن سے ابویون، جیسے آپ اخو والا اگر نہیں سمجھی تو ابو والا سمجھ جائیں گے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے والد کو ابو کہتے ہیں، تو ابو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک عربی لفظ ہے اور اس میں حمزہ، با اور واو تینوں لفظ آ رہے ہیں، تو تینوں یعنی کہ یہ 3 حرف جو ہیں یہ تینوں حرف اصلی ہیں باپ کے لیے۔ اب اس میں کا واو اگر ہٹا دیا گیا ہے اور آپ کو یہاں پر یا مشدد لگا کر اس میں منصوب بنانا ہے تو یہاں آپ کو واو واپس لگانا پڑے گا، تو یہ ہو جائے گا ابویون، اور دمن سے دمویون۔ اور آخر میں ہے بعض الفاظ کی نسبت خلاف قیاس آتی ہے، یعنی اس کا کوئی سینس نہیں بنتا، کوئی قاعدہ اس کا نہیں ہے، کسی چیز کی طرح آپ اس کو نہیں بتا سکتی، جیسے نورن سے نورانیون، حقن سے حقانیون، رئی سے رازیون اور بادیون سے بدویون۔ تو یہ کچھ اسم ایسے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، ان کو اسی طرح بس یاد کر لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ باقی جو اس سے پہلے بتایا گیا، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر آپ کو ملے اور یہ قاعدے نظر آ جائیں تو انہی قاعدوں کے مطابق آپ کو اسے اس میں منصوب بنانا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کو کامیابیاں فراہم کرے۔